جدون صاحب سے بھی اس پہ میں رائے لے لوں. جدون صاحب, یہ کینیا کے اندر انویسٹیگیشن کرنی ہے, جوڈیشل کمیشن تو بنے گا لیکن فیکٹس تو وہاں سے آپ کو لینے ہیں پرائمریلی. کچھ یہاں کا حصہ ہے کہ پاکستان کیوں چھوڑا, دھمکی تھی یا نہیں تھی, کے پی گورنمنٹ نے یا کسی اور حکومت نے کوئی ایسا تھریٹ الرٹ دیا, کیا یہاں سے یو اے گورنمنٹ کو دباؤ ڈالا گیا اس کو ڈیپورٹ کرنے کے حوالے سے, تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ اب اس میں دیکھیں, سب سے پہلے تو بہت ہمیں دلی ہمدردی ہے اس فیملی کے ساتھ, انتہائی دکھ کے ساتھ. ہر پاکستانی دکھی ہے اس معاملے میں کہ ایک بندہ باہر جاتا ہے, اس کو مرڈر کیا جاتا ہے, اس کی فیملی 2-3 دن کے اسکرب سے گزرتی ہے. اب اس کے بعد تھوڑا سینسیبل کہتے ہیں, جتنی منہ اتنی باتیں, ہر بندہ جو ہے بات کر رہا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا جائے جوڈیشل انکوائری کمیشن بننا چاہیے, ایک ادارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, انہوں نے بھی ایک ادارے کا بیان ہے کہ جی اس پہ یہ تحقیقات کریں. تو اب جو انکوائری, جو کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 تھا, اس کے تحت سیکشن 3 کے تحت ایک جج صاحب اپوائنٹ ہو جائیں گے, وہ انکوائری کریں گے کہ اس نے کب چھوڑا پاکستان, اس کی مطلب اس کے مرڈر کے ہونے سے پہلے جو حالات ہیں نا, جو پاکستان کے اندر اس کے حالات ہیں, اس میں تو وہ جج صاحب سارا جو بھی جس کے پاس ایویڈنس ہے, سر کہتے ہیں وکیل صاحب کو اس نے کہا ہے, تو وکیل صاحب جا کے ایویڈنس پروڈیوس کریں, کوئی ای میل ہے, کوئی فون ہے, یہ مجھے کہا ہے. یا آپ دیکھیں کہ بڑی ریکلیس اسٹیٹمنٹ میں کہوں گا عمران خان نے دی ہے کہ یہ 4 بندے جو مجھے مرڈر کرنا چاہتے تھے, میں نے کہا یہی اس کو مار دیں گے. اب اتنے دیکھیں نا, بندے کو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے دے کے کیس کو خراب کرنے والی بات ہے. آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو آپ جوڈیشل کمیشن کے پاس جائیں, اس سے کہا جی یہ 4 بندے ہیں, نام دینا. نہیں, عمران کو اب اس جوڈیشل کمیشن کے پاس پیش ہونا چاہیے. بالکل نا, ان کی باقی بھی لیڈرز جنہوں نے یہ الزام دیا ہے کہ اس کے اوپر ہیڈ منی تھی, ان کو اب اس کمیشن کے پاس جانا دیکھیں, یا تو باتیں نہ کریں, یا اگر کرتے ہیں تو پھر اپنی ایویڈنس اس کو سبسٹینشیل ایویڈنس کے ساتھ سپورٹ کریں اور جائیں. ہر بندہ وہاں پہ ان کو ویلکم کرے گا, جی یہ 4 بندے ہیں. اب پھر کتنا غلط ایک بیان دیجیے کہ بندہ اسلام آباد میں آئے. اب آپ والی بات آپ جو انٹر میں انالیسس کیا ہے, ہمیں 100% ایگری ٹو دیٹ کہ جی تھوڑا سا بندہ سینسیبل اسٹیٹمنٹ دے. اب کینیا کے اندر بھی جوڈیشل کمیشن آف انکوائری بن سکتا ہے, وہاں پہ بھی لا ہے اس کا. تو وہاں اگر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے بات کی کینیا سے, اگر وہ اپنا کوئی کمیشن میں آتے ہیں, وہاں کا کوئی جج ہے اس پہ انکوائری کرتا ہے. لیکن ہمارے پہلے اس کی 2 سٹیجز ہیں. دیکھیں, مرڈر جہاں تک کرائم سین کو کور کرنا, وہاں پہ گولی کس طرح اوپر سے لگی ہے, اس میں بہت شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اور گاڑی کس کی تھی, کس طرح, جس طرح آپ نے کہا ہے اس جگہ پہ وہ کیوں گیا ہے, یہ ساری وجوہات پہلے اس کا یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان سے کس نے اس کو کہا ہے کہ چلے جاؤ اور کون سا تھریٹ تھا. اور انہوں نے وہ تھریٹ جو ہے وہ کسی پولیس کو یا کسی ریکارڈ پہ, کسی جوڈیشل ریکارڈ پہ کیوں نہیں لایا کہ اس کو اس بندے سے جوڈیشل ریکارڈ سے اگر نہیں بھی لائے تو ایٹ لیسٹ اس کی کوئی ایویڈنس ہے, ایویڈنس ہوگی نا, کمیشن کے سامنے آنی چاہیے نا. اب دیکھیں پاکستان کے اندر کتنے لوگوں پہ ہوتی ہے چیزیں, اٹھایا جاتا ہے جرنلسٹ کو, گولیاں بھی ماری گئی ہیں. لیکن اب ایک بندہ کینیا کے اندر, تو ادھر بھی ہمارا ریکارڈ شرمناک ہے اس معاملے میں, جرنلسٹوں کے تحفظ کے معاملے میں. کچھ ہمارے تمام اداروں کو اس پہ سوچنا چاہیے. جرنلسٹوں کو مار کے کچھ فائدہ نہیں ہوتا, نقصان بہت ہو جاتا ہے. جی بہت نقصان ہوتا ہے, ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے, کریڈیبلٹی بھی ایٹ اسٹیک آتی ہے, اور سوسائٹی کے اندر بے یقینی پیدا ہوتی ہے. اور یہی وہ ہے 5th جنریشن وارفیئر جو تقریروں میں بولتے ہیں لیکن عملی طور پر اس کی امپلیکیشنز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اس پہ کوئی نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے, اس کے لیے کوئی وے فارورڈ نکالنا چاہیے کہ جی جرنلسٹ کو. اب جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ بھی آ گیا, یہ آ گیا, وہ آ گیا, اس کے باوجود دیکھیں نا, ایک بندہ ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جاتا ہے, اس کو کس وجوہات سے 5 بچے ہیں اس کے, 5 بچے ہیں. اب دیکھو کسی دیکھیں بغیر کسی ایویڈنس کے نا, آپ اور میں اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ بغیر کسی ایویڈنس پہ اتنی سیریس ایلیگیشن کسی پہ نہیں لگانی چاہیے. اگر کسی کے پاس ایویڈنس ہے یا کوئی اس سے کوئی ٹریل یا کنیکشن لگتا ہے اس کے ساتھ, تو پھر وہ اس کو جوڈیشل کمیشن کے پاس جانا چاہیے. جوڈیشل کمیشن اب بنے گا کیونکہ پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے اور انہوں نے بھی بیان دیا, تو اس میں میرے خیال میں نیکسٹ ویک میں جوڈیشل کمیشن بن جائے گا.